تو انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ قرآن کا مختصر میں نے کہا تعارف ہو جائے تو ہم سورہ کہف کو انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے مکی سورز کا ایک انٹروڈکشن رکھوں گا. دیکھیں 86 مکی سورز ہیں قرآن میں اور 28 مدنی سورز ہیں، 86 مکی سورز ہیں. اور مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے، تقریباً 13 سال رہے. مکی سورز کی جو تھیم ہے وہ عقیدے کے اوپر ہے، کریڈ کے اوپر، بیکاز اس ٹائم پہ صحابہ ور فیو اینڈ اسلام نیڈڈ اسٹرینتھ آف کیریکٹر. اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ٹیم بلڈ کرنی تھی جن کا کیریکٹر اسٹرانگ ہے، جن کا ایمان اسٹرانگ ہے، اور جو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہے، بلکہ جن کی جو ایک ہائر سائیکالوجی والے لوگ ہیں. اسی لیے قرآن نے جو 2 مین ٹاپکس مکی سورز میں ایڈریس ہوئے ہیں وہ اللہ کا تعارف ہے اور فکر آخرت کی بات ہو رہی ہے صحابہ کو کانفیڈنس دینے کے لیے. تو یہ مکی سورز کا ایک مختصر جو ہے وہ تعارف ہے. اور مکہ میں جو مورخین ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اور دعوت کو 4 سٹیجز میں تقسیم کرتے ہیں. دے ڈیوائڈ دا دعویٰ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 سٹیجز. وہ سٹیجز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ ان سٹیجز کا پتہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو ان دا ٹرو سینس قرآن مجید جب آپ پڑھ رہے ہوں گے آپ کو سمجھ لگنی شروع ہو جائے گی کہ قرآن کی صورتوں کا اور آیات کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے اور وہ ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی ہیں. اور جب آپ کو وہ سیرہ سے آپ ان کو ریلیٹ کریں گے اور سیرہ کے واقعات آپ کو پتہ ہوں گے تو دیٹ ول میک مور سینس ٹو یو. اور انشاءاللہ آپ کو قرآن کی خوبصورتی بھی سمجھ آئے گی کہ واقعی قرآن لٹرلی ایک پرفیکشن کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پرفیکٹ وزڈم کے ساتھ جو ہے وہ نازل کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. تو وہ 4 سٹیجز کیا ہیں؟ پہلی سٹیج جو ہے وہ تقریباً پہلے 3 سال ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکرٹ دعویٰ کیا کرتے تھے اور اپنے کلوزڈ ونس کو دعویٰ کر رہے تھے اور ایک سیکرٹلی جو ہے وہ گروپ بنایا جا رہا تھا، ذرا اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک سٹیج بلڈ کی جا رہی تھی. سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ مورخین اور جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگلے 2 سال ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام دعوت دینا جو ہے وہ شروع کر دی. اور ظاہر ہے جب کھلے عام دعوت دینا شروع کی تو اپوزیشن بھی آئی انڈیویجول سے، انٹیگنزم، انمیٹی آئی، ریڈیکیول کیا گیا، مذاق اڑایا گیا. ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے یہ پہلا ریئیکشن ہوتا ہے باطل کا کہ جب ان کے سامنے حق آتا ہے اینڈ دے ڈونٹ ہیو گڈ آنسرس ٹو دیٹ تو دے اسٹارٹ ٹو ریڈیکیول، وہ مذاق اڑانے لگتے ہیں ان چیزوں کا. پھر ایکوزیشن پہ آ گئے وہ لوگ، ابیوز پہ آ گئے، فالس پروپیگنڈا پر آ گئے، گینگز اسٹارٹیڈ ٹو فارم اگینسٹ دا مسلمز، گینگز بنا کے وہ مسلمانوں کو ڈرانے لگے اور ان کا سب سے پہلا نشانہ ویک اور پرسیکیوٹیڈ مسلمز تھے، پور مسلمز اینڈ ہیلپ لیس مسلمز. اور شروع میں زیادہ تر جو صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا they were from the less privileged background کیونکہ obviously they were the most persecuted and exploited segment of society. تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے انہیں ایک امید ملی. تو دیٹس وائی کہ نیچرلی وہ والا طبقہ سب سے پہلے اسلام کی طرف جو وہ اٹریکٹ ہوا ہے. تو یہ سیکنڈ سٹیج ہے جو 2 سال کی ہے. تھرڈ سٹیج تقریباً 6 سال چلی اور یہ پرسیکیوشن یعنی کہ جو ٹارچر اور پرسیکیوشن مسلمانوں کو سٹارٹ ہوئی ادھر سے لے کر یہ سٹیج ڈیتھ آف ابو طالب اینڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تک چلی، یعنی 10th ایئر آف پروفٹ ہوڈ تک چلی. اور اس دوران پرسیکیوشن اس لیول پہ چلی گئی کہ باقاعدہ انہوں نے صحابہ کو، بلکہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کس طرح سے ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو شی از دا فرسٹ مارٹر ان اسلام، کس بے دردی سے ابو جہل نے ان کو مارا، اللہ اکبر، کس طرح سے شہید کیا. یعنی اس لیول پہ انمیٹی چلی گئی کہ اتنا وہ بروٹل ہو گئے کہ انہوں نے مارنا پیٹنا بھی شروع کیا، دھمکانا تو پہلے کی بات تھی، اور انہوں نے ٹارچر کرنا شروع کیا مسلمانوں کو. سوشل اور اکنامک بائیکاٹ بھی کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، شیب ابی طالب ٹو مینشن ون تھنگ. اور ظاہر ہے طائف کا واقعہ بہت پینفل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ سب سے جو ہے وہ ٹف دور تھا. یہ جو تھرڈ سٹیج ہے ویری ٹف، 6 ایئر تھی. اور اس کے بعد 4th سٹیج آخری 3 سال ہیں فرام دا 10th ٹو دی 13th ایئر آف پروفٹ ہوڈ. یہ بھی بہت ہارڈ ٹرائلز اور گریویس سفرنگس
والا دور تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے, اور لائف آلموسٹ انبیئریبل ہو گئی مکہ میں, انڈیوریبل اور انبیئریبل ہو گئی, اور ان فیکٹ دیر واز نو ریفیوج ان سائڈ مکہ. تو پھر فائنلی جو ہے وہ ہجرت کا جو ہے وہ حکم دیا گیا. تو یہ 4 سٹیجز جو ہیں وہ ہیں پروفیٹک دعویٰ کی, اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پہلی سٹیج 3 سال کی ہے, دوسری سٹیج 2, اگلی سٹیج 6 ایئر, اور لاسٹ سٹیج تقریباً 3 سال بنتے ہیں. اور سب سے جو کٹھن سٹیج ہے وہ 3rd ایئر کی ہے, اور اسی لیے اب آپ کو یہ ریلیونسی جو ہے وہ سمجھ آئے گی کہ سورہ کہف جو ہے یہ 3rd سٹیج میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے, جب سب سے ڈیفیکلٹ ٹائم چل رہا تھا. اور اسی لیے اس میں تذکرہ اصحاب کہف کا کیا گیا ہے, کیونکہ وہ لوگ بھی ایکسٹریملی پرسیکیوٹڈ تھے اصحاب کہف, اور ان میں ہمت بھی بڑی تھی. وہ اس دور کے خدا, سو کالڈ خدا, باطل جو خدا تھا, اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے, اور انہوں نے کھلے عام اعلان کر دیا تھا کہ ہم تو اللہ پر ایمان لے کر آئے, ایک اللہ پہ, ون گاڈ, اور وہی ہے آسمان و زمین کو بنانے والا. اور پھر ان کو بہت ڈفیکلٹی فیس کرنی پڑی, اور اس دور میں جو بلیورز تھے, اور یہ اس پہ تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے کہ ایگزیکٹلی یہ کون سی ایج تھی اصحاب کہف کی. کچھ ان کو کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ 100 سال بعد غالباً یہ لوگ تھے, اور کچھ ٹرکی کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں کہ ٹرکی کا علاقہ تھا, کچھ جو ہے وہ فلسطین کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ ڈسکشنز ہیں کہ ان میں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایکچولی لیسنز اخذ کرنے اس میں. لیکن پوائنٹ ٹو نوٹ از کہ اس دور میں بھی بہت پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا ان لوگوں کو جو اللہ والے تھے اور توحید والے تھے اور نبیوں کی ٹیچنگز فالو کرنے والے تھے. تو باقاعدہ اس لیول کا ظلم ہوتا تھا کہ شیر کے سامنے انہیں زندہ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا تھا بطور شیر کا جو کھانا ہے, اور سوچیں کہ کتنا کس لیول کا یہ ظلم ہے. اور ماؤں کے بچے ان کی نظروں کے سامنے جو ہے وہ قتل کر دیے جاتے تھے جب پتہ لگتا تھا یہ مواحد ہیں. تو اسی طرح سابق کہف کو امپریزن کیا گیا, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو انسپریشن ہوئی, اور انہیں رخ کرنا پڑا غار کی طرف, اور اسی لیے کہف جو ہے وہ غار کو کہتے ہیں, دا کیو. اور وہاں پر جا کے وہ سوئے 309 سال. جب اٹھے تو ایوری تھنگ ہیڈ چینجڈ اینڈ دے ور ریئلی سرپرائز ٹو سی کہ ہم اتنا عرصہ سوئے ہیں. تو یہ بھی ون آف دی ونڈرز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عجائب ہیں اوبیسلی.